بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی جمہوریت میں سیاسی جماعتیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور امریکہ کے تناظر میں دیکھیں تو امریکہ کے وفاق کو کامیاب بنانے میں یہ سیاسی جماعتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ریاست اور مرکز یعنی 50 ریاستوں اور مرکز کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا ہے اور تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرویا ہے۔ انتخابات امریکہ میں مسلسل جاری رہتے ہیں۔ 4 سال کے بعد صدر کا، نائب صدر کا انتخاب ہوتا ہے، ریاستوں کے گورنروں کا انتخاب ہوتا ہے، 2 سال کے بعد کانگریس کے ایوانوں کے انتخاب ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹس کے انتخاب ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتیں ہمہ وقت متحرک رہتی ہیں، اور امریکہ کا جو علیحدگی اختیارات کا نظام ہے اس کو کامیاب بنانے میں بھی سیاسی جماعتوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور مقننہ اور انتظامیہ کے درمیان جو خلا ہے منٹسکیو کے نظریے کی بنیاد پہ اس کو پر کیا ہے۔ امریکہ کی رائے کی تشکیل، قومی اور بین الاقوامی مسائل، ان کا شعور، ان کے حل، اور امریکہ میں عوام کے کردار میں اضافے میں سیاسی جماعتوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ پھر فلاحی ریاست کا جو تصور ہے عوام کی کامیابی، اس کے لیے عوام کا تعاون بھی لازمی ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو عوام کو تعاون پہ لاتی ہیں، قائل کرتی ہیں۔ اور روایات کا کیا؟ امریکی سیاسی نظام میں بھی روایات ہیں، مثلا صدر اور نائب صدر انڈائریکٹ الیکشن میں آتے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، عملی طور پہ سیاسی جماعتوں کی انوالومنٹ سے یہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں کیا خصوصیات ہیں سیاسی نظام کی، تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ امریکہ میں 2 جماعتی نظام ہے، جس طرح برطانیہ میں تو 2 پارٹی سسٹم ہے۔ باقی جماعتیں چھوٹی موجود تو ہیں اور ان کے قیام کی اجازت بھی ہے، لیکن مقابلہ انہی 2 بڑی جماعتوں میں ہوتا ہے، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان۔ صدر، نائب صدر، گورنرز، کانگریس کے ممبران انہی 2 جماعتوں کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں۔ اگر اس کی وجوہات دیکھیں تو پہلی وجہ تو برطانوی روایات ہیں۔ امریکہ میں آنے والوں کا تعلق برطانیہ سے تھا، تو وہاں 2 جماعتی روایت تھی، تو یہاں بھی 2 جماعتی نظام ہی رہا۔ پھر صدارتی نظام۔ صدارتی نظام میں ساری قوم حصہ لیتی ہے، 2 رائے بھی ہوتی ہیں، تو وہ 2 جماعتی نظام کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور امریکہ جیسے بڑے ملک میں 2 جماعتی نظام نے سیاسی استحکام کے لیے اور مضبوط حکومت اور مضبوط حزب اختلاف کے لیے بھی یہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اگر 50 ریاستوں میں نئی سیاسی جماعت بنانا ہی پڑے، اس پہ پیسہ لگانا پڑے، لوگوں کو لانا پڑے، قائل کرنا پڑے، تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے 2 جماعتی نظام بڑی آسانی سے چل رہا ہے۔ امریکہ میں مختلف ریاستوں میں پریشر گروپس بھی موجود ہیں، جن کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کسی نئی سیاسی جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بڑے اختلافات امریکہ میں موجود نہیں ہیں مذہبی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے، تو نئی جماعتوں کے قیام کا جواز جو ہے وہاں پہ نہیں ملتا۔ نظریاتی ہم آہنگی، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ، اگر ہم غور کریں تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی پالیسیوں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر فائنر کے مطابق امریکہ اصل میں ایک ہی جماعت ہے جو الیکشن میں صرف 2 جماعتیں بنتی ہیں، اور ایک جماعت کا نام ریپبلکن ڈیموکریٹ ہے، یعنی دونوں پارٹیاں ایک ہیں۔ اور لارڈ برائس بھی یہی کہتا ہے کہ امریکہ کی سیاسی جماعتیں شراب کی 2 بوتلوں کی طرح ہے، لیبل تو مختلف ہیں لیکن اندر ایک ہی طرح شراب ہے، یعنی بنیادی پالیسیاں ایک ہی ہیں۔ جارڈن کا بھی یہی خیال ہے۔ تو یہ 2 سیاسی گروپس انتخابی عمل کی ضرورت کے لیے 2 پارٹیوں میں بٹتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں تو امریکہ کی دفاع کی، خارجہ کی، فائنانس کی پالیسیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، اور ان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، داخلی طور پہ بعض معاملات ہیں، مثلا ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ غلامی کی شدید مخالف ہے، اور بین الاقوامی امور پہ بھی دونوں جماعتوں میں ریپبلکنز جو ہیں وہ طاقت کے استعمال پہ، جبکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ مذاکرات کو استعمال کرنے پہ زور دیتے ہیں۔ پھر ہے نظم و ضبط کا فقدان۔ سیاسی جماعتوں میں کوئی ڈسپلن اتنا نہیں ہے، سینٹرل لیول میں ان کی آرگنائزیشن بھی کوئی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، ریاستی سطح پہ یہ ہدایات بھی نہیں دیتی۔ ریاستوں کی جماعت کی تنظیمیں بڑی آزاد ہیں اور وہ اپنے اپنے امور انجام دیتے ہیں۔ وفاقی نظام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ریاستوں پہ غیر ضروری طور پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو ممبران ہیں کانگریس کے، وہ اپنی پارٹی لائن سے علیحدہ بھی ووٹ دیتے ہیں، لیکن پارٹی قیادت کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتی، جبکہ برطانیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی زیادہ شدید قسم کا ڈسپلن وہاں پہ ہوتا ہے۔
وسیع پارٹی نظام، سیاسی جماعتیں قومی سطح سے لے کے مقامی سطح تک کام بھی کرتی ہیں، اپنے امیدواروں کو نامزد بھی کرتی ہیں، صدر کو بھی مقامی سطح سے اپنی مہم اور پارٹی ٹکٹ کے لیے کام شروع کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نظام کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ اعتدال پسندی، قومی مسائل پہ ان کا اتفاق ہوتا ہے، حل کرنے میں طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ہر طبقے میں پاپولر ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے بہت زیادہ مخالفت یہ نہیں کرتی۔ معاشی امور میں ان کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، ٹیکسیشن پہ، صحت کے نظام پہ یا آمدنی پہ، لیکن بہرحال کوئی شدید مخالفت موجود نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تقسیم اختیارات میں صدر اور کانگریس علیحدہ علیحدہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ رابطہ کار کا کام کرتی ہیں دونوں کے درمیان۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ میں سیاسی جماعتوں کی تنظیم تو مختلف ان کے یونٹس ہیں۔ سب سے پہلے محلے کی کمیٹی، یہ بنیادی اکائی ہے، اس کو پیرسنٹ کمیٹی کہا جاتا ہے۔ 500 سے لے کے 1000 ووٹر ہوتے ہیں، اس کا جو سربراہ ہے اس کو چیئرمین یا کیپٹن کہتے ہیں۔ یہ ووٹروں سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ انتخاب میں ان سے ووٹ لیا جا سکے۔ پھر ہے وارڈ کمیٹی، یہ جو محلے والی کمیٹی ہے اس سے اوپر وارڈ ہوتے ہیں، ہر وارڈ کے لیے کمیٹی ہوتی ہے۔ محلہ کمیٹیوں کے چیئرمین اس کے اندر آتے ہیں اور اپنی کمیٹی کا چیئرمین بنا کر اسے وارڈ لیڈر کہا جاتا ہے، یعنی محلیاتی کمیٹی کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر وارڈ کمیٹی بناتے ہیں، اور یہ محلہ کمیٹیوں کے کام کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور ان کے درمیان تعاون بھی پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہے شہر کی کمیٹی۔ اب شہر کے لیول پہ مرکزی تنظیم جو ہے وہ شہر کی کمیٹی کہلاتی ہے۔ یہ محلہ اور وارڈ کمیٹیوں کے چیئرمینز کو ملا کے بنائی جاتی ہے۔ یہ شہر کے اندر سیاسی سرگرمیوں کو منظم کرتی ہے، پارٹی پروگرام کی اشاعت کرتی ہے، اور کمیٹی کا چیئرمین مرکزی کمیٹی کو اپنے فرائض کے لیے جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک کاؤنٹی کمیٹی، دیہاتی علاقوں میں پارٹی تنظیم کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ کاؤنٹی کمیٹی ہے۔ یہ محلاتی کمیٹیوں کے چیئرمینوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اپنے قائد کو خود منتخب کرتی ہے اور محلہ کمیٹیوں کی نگرانی کرتی ہے۔ پھر اگر بڑے لیول پہ آئیں تو کانگریس کمیٹیاں ہیں، یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس، اور سینٹ اپر ہاؤس، ان کے لیے الگ الگ کمیٹیاں ہیں جو انتخابی مہم چلاتی ہیں، سینٹ کے انتخاب کی نگرانی بھی کرتی ہیں، ایوان نمائندگان کی انتخابی مہم بھی چلاتی ہیں۔ سینٹ کی جو نگرانی کرتی ہے کمیٹی اس کو سینٹ کمیٹی کہا جاتا ہے۔ ایوان نمائندگان کے لیے جو کمیٹی ہوتی ہے اس کو کانگریس کمیٹی کہا جاتا ہے۔ پھر ریاستی کمیٹی ہیں، 50 ریاستوں کا وفاق ہے، تو ملکی سطح پہ، یا ملکی تو نہیں کہنا چاہیے، ریاست کی سطح پہ ہر ریاست میں جو سیاسی جماعتوں کی تنظیم ہے وہ مرکزی کمیٹی کہلاتی ہے۔ اس میں کاؤنٹی کمیٹی والے اور کانگریس کمیٹیوں والے نمائندے شامل ہوتے ہیں۔ یہ وفاقی سطح کے عہدوں کے لیے امیدواروں کی نامزدگی کرتے ہیں اور پارٹی کی سرگرمیوں کو ریاست کے اندر، ریاست کے لیول پہ منظم کرتے ہیں۔ ایک چیئرمین اور ایک سے زیادہ نائب چیئرمین ہوتے ہیں۔ پھر ایک قومی کمیٹی۔ قومی کمیٹی جو ہے یہ سب سے بڑی ملک گیر تنظیم ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں اگر ہم دیکھیں تو ہر ریاست سے ایک مرد اور ایک عورت قومی کمیٹی کی ممبر ہوتی ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کی قومی کمیٹی جو ہے وہ 50 ریاستوں سے مختلف نمائندے آتے ہیں۔ قومی کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ ہمیشہ صدارتی امیدوار کی پسند کا آدمی ہوتا ہے، پورے ملک میں اپنے امیدواروں کے لیے مہم چلاتی ہے، فنڈز اکٹھے کرتی ہے، بڑی تعداد میں، بھاری تعداد میں فنڈز ہوتے ہیں، اور عموماً اگر انتخاب میں پارٹی کا صدر کامیاب ہو جائے تو وہ قومی کمیٹی کے چیئرمین کو پوسٹ ماسٹر جنرل جیسے عہدے پہ، یعنی مواصلات کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بناتا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے قومی ہیڈ کوارٹر واشنگٹن میں ہے۔ پھر ایک قومی کنونشن، اگر صدارتی الیکشن ہونے والا ہو تو اس سے چند ماہ پہلے دونوں پارٹیوں کے قومی کنونشن ہوتے ہیں، ہر ریاست سے وفد اس میں آتا ہے، صدر نائب صدر کے امیدواروں کو نامزد کیا جاتا ہے، اور امیدواروں کی نامزدگی کے بعد قومی کمیٹی انتخابی مہم کی نگرانی کے لیے بنائی جاتی ہے۔ پارٹی کاکس، ہم نے دیکھا تھا کہ امریکی سیاسی نظام میں جماعتوں میں ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے۔ ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کی جو پارلیمنٹ یعنی کانگریس کے اندر جو تنظیم ہوتی ہے اس کو پارٹی کاکس کہا جاتا ہے۔ یہ ایوانوں کے اندر یعنی لوور ہاؤس میں اور اپر ہاؤس میں پارٹی کے پروگرام اور ڈسپلن پہ عمل کرواتی ہے، اور قانون سازی کے معاملے میں بھی پارٹی کے لیے ایک مربوط پروگرام بناتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ اور برطانیہ کی سیاسی جماعتوں میں فرق کیا کیا ہے یا مماثلت کیا ہے، دونوں میں دو جماعتی نظام ہے، اور یہ برطانیہ سے متاثر ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں موجود تو ہیں لیکن دونوں ممالک میں
بڑا کردار، مین کردار دونوں بڑی جماعتوں کا ہی ہے۔ پھر ہے اپوزیشن۔ برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے، وہاں پہ اپوزیشن بڑی مؤثر ہوتی ہے، منظم بھی ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی وقت انتخابات ہو سکتے ہیں عدم اعتماد کے بعد۔ لیکن امریکہ میں صدارتی نظام ہے تو اپوزیشن بس ایک برائے نام اپوزیشن ہوتی ہے، 4 سال بعد الیکشن ہونے ہیں۔ عدم اعتماد آج تک یا مواخذہ صدور کا کامیاب ہی نہیں ہوا۔ نظریاتی بنیاد۔ برطانیہ کی سیاسی جماعتیں نظریے کی بنیاد میں ہیں، ان میں اختلافات ہیں، ایک قدامت پسند ہے، ایک جدیدیت پسند ہے، لیکن امریکہ میں کوئی پالیسیوں میں کوئی یا سوچ میں کوئی واضح اختلاف موجود نہیں ہے۔ پھر پارٹی لیڈر۔ پارلیمانی نظام میں سیاسی جماعتوں میں پارلیمانی لیڈر یا پارٹی لیڈر بہت مضبوط ہوتا ہے، امیدواروں کی نامزدگی، گروپس، کابینہ کا بنانا اس کی پسند یا ناپسند پہ ہوتا ہے۔ لیکن امریکہ میں پارٹی لیڈر اس قدر با اختیار نہیں ہے، ریاستی کمیٹیاں امیدواروں کو فیصلہ کرتی ہیں، صدر زیادہ با اختیار ہے عہدیداروں کے چناؤ میں۔ پھر ہے پارٹی ڈسپلن۔ اگر ہم دیکھیں برطانیہ میں سخت پارٹی ڈسپلن، اگر آپ پارٹی بدلیں تو آپ کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے، پارٹی پالیسیوں کے پابند ہونا پڑتا ہے۔ لیکن امریکہ میں کانگریس کے اراکین اور خاص طور پہ اپر ہاؤس جو سینٹ ہے اس میں اکثر اراکین جو ہیں وہ پارٹی پالیسی کو نظر انداز کر کے جو معاملہ ٹھیک سمجھتے ہیں اس پہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کی خصوصیات اور سیاسی نظام کی خصوصیات ہیں۔ تھینک یو۔